الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه على رجعه لقادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ایک سوال ہے. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا آج جواب ہے. سوال یہ کیا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے پہ جادو کس نے کیا ہے. یہ سوال ہے، اور جو اس کا جواب ہے وہ ہمارا آج کا سبق ہے. میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری ذہنی کیفیت، دل کی کیفیت، ہماری سوچیں، سارے دن کے ہمارے معاملات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کام کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، بے شمار سارے دن کے ہمارے کام. آن لائن کام کرنا، لیڈیز کا پارلر میں کام کرنا، بوتیک کا کام کرنا، کپڑے کا کام، مختلف کام ہیں، مختلف معاملات ہیں، مختلف چیزیں ہیں. ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، اس کا کوئی کسٹمر نہیں آیا، گاہک نہیں آیا، سارا دن بیٹھا ہے. 7 والی دکان پہ 4-5 کسٹمر آ گئے، 8-10 کسٹمر آ گئے، 20 آ گئے. اب یہاں اس کے دماغ میں کیا بات چلتی ہے کہ یہ جو 7 والا ہے نا، اس نے اس 7 والے دکاندار نے میرے اوپر کوئی تعویذ داغے کروا کے رکھے ہیں، کوئی جادو کروا دیا میرے اوپر کہ میرے پاس کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، کوئی کسٹمر ہی نہیں آ رہا. اس نے ایسا کچھ کروایا ہے کہ کسٹمر کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور مجھے میری دکان اس کو نظر ہی نہیں آ رہی. اور یہ صاحب جاتے ہیں کسی عامل کے پاس کہ بھائی میری تو دکان نہیں چل رہی، وہاں تو کوئی گاہک ہی نہیں آتا، پریشانی ہے. اور عامل صاحب بیٹھے تھے اس کی انتظار میں. عامل صاحب نے فرما دیے تمہارے اوپر جادو ہو گیا، اور تمہارے 7 والے دکاندار نے کر دیا. اس کی تو لٹیا بیچارے کی ڈوب گئی. عامل صاحب کا کام ہو گیا، ان کو کسٹمر مل گیا، اور ان کی جناب والا دیہڑی لگ گئی، ان کا کام تمام ہو گیا. اب اسی طرح ایک ساتھی دفتر میں ہیں اور ان کی پروموشن نہیں ہو رہی، ان کی ترقی نہیں ہو رہی. فائل ان کے اوپر جاتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی اعتراض لگ کے واپس آ جاتا ہے. یا جناب والا کوشش ہوتی ہے ان کی کہ بھئی جناب والا میں آگے بڑھوں، میری پروموشن ہو جائے، گریڈ بڑھ جائے میرا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہوتی. اب ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، دل میں کیا بات آتی ہے کہ جو آفس کے اندر فلاں بندے ہیں یہ میرے سے حسد کرتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے میرے اوپر کچھ کروا دیا ہے، جادو کروا دیا انہوں نے میرے اوپر. اچھا، انہوں نے میرے اوپر جادو کرا دیا. اب اسی طرح مختلف گھرانے ہیں. اب ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے. ایک خاتون اگر مصلی بچھا کے بیٹھ گئی ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اور عشاء کی نماز کے بعد 2-4 تسبیحات اس نے پڑھ لی اپنے لیے، یا اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ سے استغفار کی تسمیاں کر لیں، تو اب اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا شخص عورت ہوگی جس کے دل میں دماغ میں بات ہے کہ اچھا اس نے تو مصلی بچھا لیا ہے، لگتا ہے یہ کچھ کر رہی ہے پورے گھر کے اوپر یا میرے اوپر.
یا کسی نہ کسی پر تو یہ تسبیح پڑ رہی ہے ہماری. اچھا، اور عمومی گھروں کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ساس سمجھتی ہے بہو نے میرے اوپر تعویذ کروا دی ہیں، بہو سمجھتی ہے کہ ساس نے میرے اوپر تعویذ کروا دی ہیں. اور کام زیادہ خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ جب یہ جاہل عاملین کے پاس جاتی ہیں یا ان دکاندار عاملین کے پاس جاتی ہیں جن کو ان کے 500 200 300 کی ضرورت ہے، کیونکہ تو ان کی کسٹمر ہیں. یہ جب ان کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو بیان کرتی ہیں کہ یوں میں یوں ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور آگے سے انہوں نے کہہ دیا، ساس جاتی ہے تو کہتے ہیں بہو نے جادو کرا دیا ہے، بہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ساس نے جادو کرا دیا. آپس میں لڑوا دیتے ہیں، غلط فہمی پیدا کروا دیتے ہیں، اور یہ گھر کے اندر ایک نیا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، نیا سرکل شروع ہو گیا لڑائی کا، مسائل کا، مصائب کا. اور وہ جو عامل صاحب ہیں ان کی جناب والا دکانداری چمک گئی، ان کے کسٹمر میں اضافہ ہو گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ساس کو بھی نہیں پتا ہوگا اور بہو کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ جادو ہے کیا، جادو ہوتا کیسے ہے. اچھا، اب اسی طرح اگر جناب والا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات زیادہ ماننا شروع ہو گیا تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر اس کی بیوی نے جادو کرا دیا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کراتا ہے، ہماری تو بات ہی نہیں سنتا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا گھول کے پلا دیا بہو نے. اور اگر شوہر جو ہے، بیٹا جو ہے، وہ ذرا دفتر سے واپس آیا یا دکان سے کاروبار سے واپس آیا اور تھوڑی دیر اگر وہ ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ماں سے 2 4 میٹھی میٹھی گفتگو، میٹھی میٹھی باتیں کر لیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے اچھا ماں جی نے کچھ کروایا ہے یا آنٹی نے کچھ کروایا ہے جو جناب والا بیٹے کو اپنے پاس قابو کر رہی ہیں. میرے یہ آفس سے آ کے، دکان سے آ کے، اپنے کام سے آ کے، یہ تو میرے پاس تو حاضری نہیں لگائی اس نے. اچھا ماں کے پاس بیٹھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، اور جادو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر. اچھا کچھ کرنا پڑے گا اس کا. اب اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، ڈال دی جاتی ہیں، ڈلوائی جاتی ہیں. اب سوال تھا نا کہ جادو کس نے کیا، تو سب سے پہلے تو یہی سب سے بڑا جادو ہے جو آپ کی غلط فہمی ہے، جو آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا. آپ کے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے جادو ہو گیا، اپنے سے اب بنا لیا کہ میرے اوپر جادو ہو گیا. اگر آپ کی ترقی نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جادو ہو گیا. اگر آپ سے طالب علموں، اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے لیے یہ پڑھا نہیں جاتا، لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا، اور جی میں پیپر میں فیل ہو رہا ہوں مستقل، یا میں فیل ہو رہی ہوں مستقل، لگتا ہے کسی نے بندش کرا دی، کسی نے کوئی جادو کرا دی. ترقی نہیں ہو رہی تو جادو ہو گیا، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی تو جادو ہو گیا، ساس کی بہو سے نہیں بن رہی تو جادو ہو گیا، بہو کی ساس سے نہیں بن رہی تو جادو ہو گیا، رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہے یعنی شادی نہیں ہو رہی، کہتے جادو ہو گیا. ذرا سوچیں سمجھیں، اتنا بھی جادو نہیں ہے جتنا آپ نے بنا دیا ہے جادو. ہر چیز میں جادو کو گھسا دیا آپ نے، ہر معاملے میں جادو کو اٹکا دیا آپ نے. کیوں ایسے؟ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں. اپنے ذہن کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں. اب گھر میں ہڈی نکل آئی جی،
اچھا وہ ہڈی کس چیز کی ہے؟ یہ وہ ہڈی ہے جو کھانا آپ نے کھایا تھا، گوشت آپ نے کھا لیا، ہڈی اس کی بچ گئی، صفائی صحیح ہو نہیں سکی، کہیں نہ کہیں وہ جناب والا ادھر ادھر گر گئی۔ اگر آپ نے صوفے پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، ٹیبل کے اوپر جناب والا وہ ہڈی کہیں نہ کہیں گر گئی، وہاں سے وہ جناب والا صوفے کے نیچے چلی گئی، یا کارپیٹ میں کہیں چلی گئی، یا کمرے میں کہیں ہو گئی۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد جنرل صفائی جب آپ نے کی گھر کی، اس میں وہ ہڈی نکل آئی۔ قدرتی تو جب صفائی کریں گے تو چیزیں تو نکلیں گی، گند کباڑ تو گھر کا نکلے گا۔ بندہ پہلے ہی صاف کر لے، پہلے اچھی صفائی ستھرائی کرے کہ آپ کو جنرل صفائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور ہر وقت اپنے گھر کی صفائی رکھیں، اپنے کمرے کی، اپنے کچن کی، کھانا کھانے والی جگہ کی، ہر جگہ کی پہلے ہی آپ اس کو صاف رکھیں کہ آپ کو جنرل صفائی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بعض جگہ پہ تو ایسی صورتحال ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ بھی آج مہمان آنے والے ہیں، یا آج سسرال والے آ رہے ہیں، یا آج میکے والے آ رہے ہیں، یا آج میرے شوہر کے دوست احباب آ رہے ہیں، یا رشتہ دار آ رہے ہیں، تب گھر کے اندر بہترین بھی جنرل صفائی ہوتی۔ وہی پہلے کیوں نہیں کر کے رکھتے؟ پہلے ہی گھر کی ایسی صفائی کر کے رکھے کہ جب مرضی کوئی مہمان آ جائے، گھر صاف ہونا چاہیے آپ کا۔ صفائی کی نہیں، چیزیں جمع ہو گئیں، ہڈیاں جناب والا گھر میں کہیں نہ کہیں کونے گدڑے میں چلی گئیں، جب وہ نکلی ہیں، اوئے ہوئے ہوئے بھائی جادو ہو گیا، وہ تو ہڈی نکل آئی۔ اور عامل صاحب کے پاس جب پہنچے ہیں، وہ تو پہلے ہی جناب والا انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھئی آئے کوئی میرا کسٹمر، تاکہ میں جناب والا اس کو اچھی طرح ذبح کروں۔ ذبح کرنے سے مراد نہیں کہ وہ ذبح کروں، ذبح کرنے سے مراد ہے کھال اتاروں، جیب کاٹوں، جیب، تاکہ جناب والا بس یہ میری جناب والا دہاڑی لگ جائے۔ وہ ایسے نہ کرے، ہرگز ایسے نہ کرے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ نہ بنائیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی خود رکھیں، اور ان شکوک شبہات کو ختم کریں، مت کریں ایک دوسرے کے اوپر شک۔ اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، نوٹ کریں آپ کے اعمال کیا ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے بندش کر دی ہے؟ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہو نے جادو کر دیا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کہ میرے بیٹے اور میری بہو، بیٹی ہے وہ میری، دونوں میں محبت ہے، اللہ نے محبت پیدا کر دی، خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کا شوہر اپنی والدہ سے محبت کر رہا ہے، اس کو ٹائم دے رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ رہا ہے، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے شوہر کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ ماں کی قدر جانتا ہے۔ کل کو میری اولاد کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی کہ وہ میری قدر کرے گی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آ رہے، ساتھ والی دکان پر رش ہے، تو آپ کو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے سامنے والے بھائی کے رزق میں برکت دی ہے، اللہ تو اس کے رزق میں مزید برکت دے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پہلے آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں مہمان آ گئے ہیں، آپ کے ہاں مہمان نہیں آ رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پڑوس والوں نے گھر کی صفائی کی ہے اور گھر سے باہر پانی جناب والا پھینک دیا ہے، روڈ پر پانی آ گیا، وہ تھوڑا سا پانی آپ کے گھر کے دروازے پر آ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے آپ پہ جادو کر دیا ہے، اور آپ اس شکوک شبہات کو لے کے بیٹھ جائیں کہ بھائی یہ پڑوسیوں نے پانی پھینکا تھا تو لہٰذا یہ پڑوسیوں نے جادو کر دیا۔ موضوع تو لمبا ہے، سوال جو ساتھی نے کیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کے اور بھی بہت سارے جواب ہیں۔ آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں کہ صرف میری بات سمجھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ساتھی کا سوال کہ جادو آپ پر کس نے کیا، آپ نے خود اپنے اوپر جادو کر لیا ہے، اور یہ وہم اپنے اوپر آپ نے ایسا مسلط کر دیا ہے، اس سوال کو اپنے اوپر، اپنی دل و دماغ کے اوپر اتنا حاوی کر دیا ہے
کہ اب کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہوگا نا، بس آپ کا دماغ جائے گا ادھر ہی، او بھائی جادو ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری حفاظت فرما، جادو سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ہر چیز سے اللہ میری حفاظت فرما اور مجھے ان شرور و فتنوں سے مجھے نکال دے۔ اور ان ساتھی نے جو سوال کیا کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا، اس کا بھی عمل ہے۔ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو اس کا بھی حل ہے، اس کا علاج بھی ہے اور اس کا حل بھی ہے اور اس کو معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں اس کے، کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کس نے جادو کیا ہے یا کروایا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے بھی طریقہ کار ہے۔ ایسے منہ اٹھا کے نہیں بتایا جا سکتا۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، جو عامل یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ پر فلاں نے جادو کیا ہے، وہ عامل جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے اوپر کس نے جادو کیا ہے، ہاں آپ کو خود ضرور پتہ چلے گا، عامل کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو خود ضرور پتہ چلے گا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے عمل ہے، وہ عمل انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے، تو آپ کریں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کون ہے۔ عامل نہیں جانتا آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے اعزا اقربا کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے جاننے والوں کو، ملنے والے کو، عامل کو کیا پتہ ہے؟ وہ آپ کو پتہ چلے گا، آپ خود عمل کریں گے، خود اس وظیفے کو مکمل کریں گے، آپ خود ان کو دیکھیں گے، وہ بھی اس پہ اس نیت سے کہ اے اللہ مجھے یہ میرے دشمن دکھا دے تاکہ میں ان سے محفوظ ہو جاؤں، میں ان سے بچ سکوں، احتیاط کر سکوں، آئندہ میں ایسا کوئی ان سے ڈسوں نہیں یا ان سے کوئی اذیت نہ مجھے پہنچے، میں اپنی حفاظت کر لوں، اپنے آپ کو حصار میں لے آؤں، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں گے، صبح سے لے کے شام تک میرے اعمال کیا ہے، میری روٹین کیا ہے، میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں، پاک رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں، نمازوں کی پابندی ہے نہیں ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش ہے نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا سنتوں کو ختم کر رہا ہوں، سنتوں پر چنیاں چلا رہا ہوں، یا سنتوں کو روند رہا ہوں اپنے پیروں سے، یا میں سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔